رحمت والے مصطفیٰ کا ذکر ہے تو رحمت تو ہوگی ہی ہوگی، ہے نا؟ رحمت تو فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کون؟ ہاں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ایک دو عالم تھوڑی ہے، تقریباً 18,000 عالم ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا خاص محبوب ہم گنہگار امتوں کو دے دیا۔ یاد رکھو، کوئی اپنا چہیتا کسی کو نہیں دیتا، کوئی اپنا چہیتا، آپ کو کوئی چیز بہت عزیز ہے تو وہ آپ اپنے پاس رکھو گے نا، کسی کو دو گے نہیں۔ آپ کی کوئی بہت عزیز بہت پیاری چیز ہے، آپ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو گے، کسی کو دو گے نہیں، قربان جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی نعمتیں نہیں دی، بلکہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو اپنا محبوب تھا، وہ محبوب ہم کو گنہگار امتوں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل سے جو آواز، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ظاہر آدمی کیا بول رہا ہے، لوگ کیا سن رہے ہیں، ظاہر میں عمل کیا ہے، لیکن نیت اگر آدمی کی درست ہے تو اس کا بولنا بھی کامیاب، اس کا نمازیں پڑھنا بھی کامیاب، اس کا روزہ رکھنا بھی کامیاب، اس کا حج کرنا بھی کامیاب۔ کیوں؟ اگر نیت صحیح ہے تو انما الاعمال بالنیات، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نیتیں اچھی کرنے کی توفیق دے۔ نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تقریر بہت اچھی ہو جائے، نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تقریر کا بڑا شہرہ ہو جائے، نیت یہ ہونا چاہیے کہ غلامی رسول ہماری قبول ہو جائے۔ نیت یہ ہونا چاہیے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی نیتیں اچھی کرنے کی توفیق دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں نا، ویسے تو ایسے لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں وہ تو جب تھے اب نہیں ہیں، اب تو وہ قبر کے اندر، استغفر اللہ، زور سے بولو، پھر زور سے بولو، ہاں ہم کو لگی آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، مولانا محمد مبارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہر جگہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی جدا ہوتا ہی نہیں، کبھی لا یفارق حضرتہ تعالی ابدا، کبھی اللہ اور اس کا محبوب جدا ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ خود قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس میری طرف سے نور آ گیا۔ تو نور کبھی جدا ہوتا نہیں، کبھی شمع سے نور کو الگ کر کے دیکھو، کر پاؤ گے؟ نہیں۔
تو پتہ چلا کہ ہمارے آقا جو دنیا میں آئے وہ لباس بشریت میں آئے تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، ورنہ حقیقت ہمارے رسول کی نور ہے، اور نور کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ایسے بھی نالائق قسم کے اور ایسے بھی بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں سنتے، اپنی قبر پہ ہیں، وہ یہاں تم سلام کرو گے جواب نہیں ملے گا، جواب، کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد عقلوں کو بھی عقل شعور عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت کیا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، ان کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، موجود تھے نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، لیکن اللہ ہے۔ یعنی سچا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے لیکن اللہ تھا، کہہ سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کبھی نہ ہونا ثابت ہی نہیں، وہ ازل سے لے کے ابد تک معبود تھا، ہے، رہے گا۔ تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کوئی سچا معبود نہیں ہے لیکن اللہ ہے۔ جب یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ابھی کلمہ مکمل نہیں ہوا، ابھی کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ اگلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود لیکن اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب تھے یہ مت کہنا، تھے یہ مت کہنا، جس طرح اللہ ہے اسی طرح محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ اللہ کوئی معبود نہیں ہے سچا لیکن اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، کہاں نہیں ہے جلوہ مصطفیٰ؟ سبحان اللہ۔ ارے کہاں نہیں ہے؟ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں، دیدہ کون کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جس کا دل خود اندھا ہو اس کو کیا دکھائی دے۔ ارے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرو، پھر دیکھو ہر طرف جلوہ محمدی نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور محمدی سے معمور فرمائے، ہر جگہ ہمارے آقا کا جلوہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر بھی جاؤ تو سلام کیا کرو، مسجد میں آؤ تو سلام کرو، دوستوں کے بیچ میں جاؤ تو سلام کرو۔ اچھا، حدیث بات بھی یاد آ گئی، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بدوی تھے، دیہاتی تھے، گاؤں کے تھے، آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، ہمیں جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دو۔ کیا کہا؟ جنت میں جانے کا آسان راستہ۔ کہاں بھی جا رہا ہے تو کس سے؟ خود مالک جنت ہے۔ ارے کسی جانتے تھے
صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، جانتے تھے خدا کی قسم لبہائے مصطفیٰ ابھی ہل جائیں گے، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت میں جاؤں، لیکن اگر لبہائے مصطفیٰ سے اشارہ ہو گیا خدا کی قسم جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضور کوئی آسان راستہ بتا دیں کائے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ دن بھر نمازیں پڑھتے رہو، یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا کرتے رہو، یہ نہیں کہا کہ پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاؤ، فرمایا 3 چیزیں یاد کر دو۔ کیا؟ 3 چیزیں یاد کر دو۔ ایک تو یہ کہ سلام کرو، جتنا ہو سکے اتنا سلام کرو۔ جب بھی تمہارا کوئی مومن بھائی تم سے ملے، تمہارا سگا بھائی ہو یا نہ ہو، سلام کرو۔ سلام میں پہل کرو، السلام علیکم ورحمۃ۔ تم اس کو سلامتی دیتے جاؤ گے، اللہ تم کو سلامتی دے گا۔ تو کیا کرو؟ خوب سلام پھیلاؤ، خوب سلام پھیلاؤ۔ اور دوسری بات، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کو خوب کھانا۔ آج تو حال یہ ہے، بڑے بڑی ٹوپی اور بڑے بڑے پیٹ والے تبلیغ کرنے جاتے، کھلاتے کم ہے، خود کھاتے زیادہ ہے، خود کھاتے کھلاتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کھلاتے، 11ویں حرام، 12ویں حرام، کھچڑا حرام، ساری چیزوں کو انہوں نے پہلے سے حرام کر دیا، کھا لیتے ہیں۔ تو کہا دیکھو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ خوب کھانا کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھو کھانا کھلاتے جاؤ گے کبھی تم کو فاقے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لوگوں کو کھانا کھلاتے جاؤ گے تمہارے پاس کھانے کی کمی ہوگی نہیں۔ تو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب رات میں لوگ سو جائیں تب اللہ کی عبادت کرو۔ جب لوگ سو جائیں ان کو پتہ نہ چلے تب اللہ کی عبادت کرو۔ آج بالکل الٹا ماحول، خود کھائیں گے کھلائیں گے نہیں، خود سلام نہیں کریں گے، بلکہ اگر کسی نے کہا کہ آپ نے سلام نہیں کیا تو اور بگڑ جائیں گے کہ ہماری شان میں کمی ہو رہی ہے، دوسرا آدمی ہم کو سلام کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب سب سو جائیں گے تب تو کبھی نہیں پڑھیں گے، جب سب جگ رہے ہوں گے تبھی نمازیں پڑھیں گے، دکھا دکھا کے نماز، پتہ چلے کہ صاحب بہت بڑے نمازی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں کہ خوب سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور جب سب سو جائے تب اس وقت اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا، سلام ایسی نعمت ہے کہ خوب کرنا چاہیے۔ یہ سلام کرتے کرتے وہ صحابی رسول جنت پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور سلام خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کہیں جاؤ تو سلام کرو، خوب کثرت سے سلام کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی گھر خالی ہو تو وہاں بھی سلام کرو۔ بھائی کوئی مل گیا تو اس میں سلام کرنے میں تو بھائی ٹھیک، آپ مل گئے، ہم نے آپ کا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، لیکن کسی خالی گھر میں سلام کرنا، کس کو سلام کیا جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، شبیر بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے کہا السلام علیکم، تو ہم نے کس کو سلام کیا؟ ان کو سلام کیا، انہوں نے ہم کو جواب دیا۔ لیکن اگر گھر خالی ہے، قفل لگا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے، گھر میں بیوی ہے نہ بچے ہیں، کوئی نہیں، اور خالی گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو۔ اور وہاں سلام کیا کرو؟ وہاں کسی بندے کو سلام نہیں کرو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام۔ وہاں جب قفل کھولو، گھر کا تالا کھول کے گھر کا دروازہ کھولو، اندر جانے سے پہلے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ بیان کیا کس نے؟ قاضی عیاض شفا شریف نے۔ ملا حسن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ کسی نے پوچھا کہ بھائی وہاں پر حضور کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضور تو یہاں ہے نہیں،
لوگ کہتے ہیں نا سلام کرنا ہے یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہو جاؤ مدینے میں عمر خضرہ کے سامنے پڑھو، یہاں تھوڑی ہے۔ فرماتے سنو، جب گھر خالی ہو، تم ترشنا پلی میں ہو تمل ناڈو میں، اپنے گھر میں جاؤ، خالی گھر کو کھولو اور کھولنے کے بعد جب داخل ہو تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت الاسلام، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں کوئی ہو نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی روح موجود ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ پیغام لے کے جانا، کبھی گھر خالی ہو تو سوچنا کہ یہ مت سوچنا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، بلکہ سوچنا کہ گھر تو خالی ہے لیکن ہمارے گھر کی حفاظت خود حبیب خدا کر رہے ہیں۔ جب جانا تو پہلے کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوست اور بزرگوں، میرے نبی کا جلوہ ہر طرف ہے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دید ہے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے رسول کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طریقے سے ہر چیز میں تو جلوہ رسول ہے، ہر چپے چپے میں ذرے ذرے میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے۔ دیکھنے کی طاقت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں، میرے دوستو سنو، جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو میرے نبی سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ آج ہم نے درود کی بڑی کمی کر دی ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو، اس کے بعد بھی درود نہیں پڑھتے۔ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ درود ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی عبادت، یاد رکھیے کہ بہت سی عبادتیں ہیں۔ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خیر خیرات عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ عبادت اللہ کی جاتی ہے، بندوں کو حکم ہے کہ تم عبادت کرو، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کیا کرنا؟ عبادت کرنا، لیکن قبول کرنا اللہ کے اختیار میں۔ ضروری نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے، روزہ رکھیں تو قبول بھی ہو جائے، حج کریں تو قبول بھی ہو جائے، زکوٰۃ دیں تو قبول، کوئی ضروری نہیں، بولو گارنٹی ہے نہیں۔ کیوں؟ ایک لیکن ایسی چیز ہے کہ یہاں بندے نے کیا وہاں قبول، یہاں کیا وہاں قبول، سبحان اللہ۔ آخر یہ عبادت ہے کیا؟ یہ کون سا ایسا ذکر ہے جو یہاں کہتے ہی فوراً قبول؟ قبولیت کی گارنٹی نماز میں، قبولیت کی گارنٹی نہیں، حج میں قبولیت کی گارنٹی نہیں، کسی بھی عبادت میں قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں بندے نے کہا وہاں قبول، وہاں قبول۔ اچھا، نماز جو بندہ پڑھتا ہے، حکم ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نویت ان اصلی، میں نے نیت کی۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ نیت کی میں نے، روزہ رکھنے میں نیت کی میں نے، نماز پڑھنے میں نیت کی میں نے، حج کرنے کا ارادہ ہے تو نیت کی میں نے حج کی، بولو ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں تو نیت کیا کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں،
सब में मैं है कि नहीं? बोलिए, नमाज में मैं है? नमाज कौन पढ़ता है? मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं है। रोजा कौन रख रहा है? मैं रख रहा हूं, मैं है। हज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं है। हर चीज में मैं है। पता चला कि जिसके इबादत में मैं होती है उसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अगर दिखावा आ गया तो वह इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए। लिहाजा इन तमाम चीजों में मैं है। पता चला कि इसमें कोई गारंटी नहीं। अगर तुमने खुलूस से वो इबादत की तो अल्लाह कबूल फरमा ले, और चाहे तो कबूल न फरमाए। क्योंकि ये करने वाला कौन है? बंदा। नमाज पढ़ने वाला बंदा, रोजा रखने वाला बंदा, हज करने वाला बंदा, ज़कात देने वाला। ये सारे काम बंदे कर रहे हैं खुदा की इबादत के तौर पे। अब खुदा चाहे तो कबूल करे, चाहे। लेकिन एक ऐसी भी चीज है कि बंदे को हुक्म हुआ, ऐ मोमिनो, हम तुमको हुक्म देते हैं, और हुक्म बाद में देंगे। पहले अपना तरीका बताएंगे, पहले अपना अमल बताएंगे। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। घबराना नहीं, जो ना पढ़े समझ लेना कि वो ईमान वाला ही नहीं, क्योंकि हुक्म किसको दिया गया? ईमान वालों को। ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि, उन पे दरूद पढ़ो। सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब अच्छी तरीके से सलाम भेजो। ये खुद खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। तो ये वो इबादत है कि पहले खुदा ने हुक्म नहीं दिया। देखो, बहुत सी इबादतें हैं कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया लेकिन वो करता है नहीं। नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह नमाज पढ़ता है? बोलिए, अल्लाह नमाज पढ़ता है? नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो, अल्लाह रोजा रखता है? नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात अदा करो, वो ज़कात अदा करता है? नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे घर का तवाफ करो, हज करो, वो हज करता है? नहीं। लेकिन ये ऐसा जिक्र है कि हुक्म बाद में है। पहले खुद फरमाया कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते, मैं अपने महबूब पे दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब पे दरूद भेजो, तुम भी दरूद भेजो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये ऐसी इबादत है कि बंदा कहता है वहां कबूल हो जाता है। अब क्यों कबूल होता है? क्यों कबूल होता है? नमाज में मैं है, रोजे में मैं है, हज में बंदा करता है, मैं है, ज़कात बंदा अदा करता है, मैं है। लेकिन दरूद ऐसी चीज है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, देखो मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी दरूद पढ़ो। तो दरूद इस तरह भेजो, तुम्हारी तो ताकत नहीं है। अब दरूद कैसे भेजा जाता है? तो क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहुम्मा। दरूद कैसे पढ़ा जाता है? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह सल्ले अला, ऐ अल्लाह दरूद भेज दे, ऐ अल्लाह दरूद भेज दे अला सय्यदना मोहम्मद, हमारे आका मोहम्मद पर। तो हमने क्या कहा? हमने खुद दरूद नहीं भेजा, बल्कि क्या कहा? ऐ परवरदिगारा, तूने हुक्म दिया है, तू और तेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं। ऐ परवरदिगार, हम इस काबिल नहीं है, हमारी ज़बानें इस काबिल नहीं है कि तेरे महबूब पे दरूद भेजे। ऐ अल्लाह, तू दरूद भेज दे, तू दरूद भेज दे। कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला,
اے اللہ تو بھیج دے ضرور علی سیدنا محمد، ہمارے آقا محمد پر۔ جیسی بندے نے یہ زبان سے کہا، بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، میں نے تمہارے درود کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ وہ عبادت ہے یہاں بندے نے ذکر کیا، وہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو درود کو مقام سمجھنے کی توفیق عطا۔ درود کی کتنی فضیلت، کل مولانا نے بتایا تھا آپ کو، بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ سچے دل سے درود پڑھتا ہے تو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ 10 گناہ۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آج ہم اور آپ یہاں پر آتے ہیں، اس طریقے سے کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھو 10 گناہ معاف، اور کیا 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ پڑھا درود ہم نے ایک مرتبہ، نیکیاں کتنی؟ 10۔ اور یہی سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے سے نیک ہے اس کے 10 درجے بلند۔ یہ سب ثواب ملتا ہے کاہے میں؟ درود پڑھنے میں۔ تو حکم کیا ہے؟ قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن مومنوں کو حکم ہوا تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ ہم جب سلام بھیجتے ہیں تو کیسے بھیجتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ یہ محبت کا طریقہ ہے، ادب کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سلام تو پڑھتے ہیں، لیٹے لیٹے پڑھ لیتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ جب سلام بھیجو تو ادب کے ساتھ، سلموا تسلیما، مطلب ادب کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، جو سلام بھیجنے کا حق ہے اس طریقے سے بھیجو۔ اب جب یہ حکم ہو گیا، ہم نے درود پڑھ لیا، درود پڑھنے میں کیا ہوا؟ ثواب مل گیا۔ کیا ثواب؟ 10 نیکیاں بڑھ گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ اب سلام کیا، اب سلام کیا تو کیا ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہو کہ نبی سنتے نہیں ہیں، میرے نبی کا جلوہ ہر طرف ہے۔ ارے آنکھ کھلا کے دیکھو، جلوہ نور محمدی سے پوری انجمن روشن ہے، ساری کائنات روشن ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر نور محمدی جلوگر ہے۔ اور سنو، ایسا سنتے ہیں، ایسا سنتے ہیں، درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد شخص تھا، بڑی عبادت کرنے والا۔ 70 برس سے وہ عبادت کر رہا تھا۔ کتنے برس سے؟ 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ جائیے فلاں فلاں غار میں ایک میرا بندہ ہے، وہ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 70 سال سے۔ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے۔ جائیے اس کے پاس اور کہیے گا کہ 70 سال سے تم نے جو عبادت کی ہے اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ کیا حکم ہے؟ قبول نہیں کی۔ اللہ اتنا سنا موسیٰ علیہ السلام، بڑا افسوس ہوا کہ 70 سال سے بندہ عبادت کر رہا ہے، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ خیر، خدا کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں ایک یہاں پر غار ہے جس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ عبادت کر رہا ہے۔ گئے غار کے اندر گئے، دیکھا وہ بڑا نورانی شکل والا، بڑی نورانیت، ان کے پورے ارد گرد نور ہی نور تھا، اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ بڑا
बड़े ही बुजुर्ग मालूम हो रहे थे। आप गए, जाने के बाद सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, वहाँ से जवाब मिला। कहा सुनो, मैं अल्लाह का नबी मूसा और खुदा ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा। अल्लाह, इतना सुनना था, बस हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए। मुंतजिर थे, इसी के तो मुंतजिर थे, इसी के तो इंतजार में थे। 70 साल से जो कर रहे थे, किसके इंतजार में थे? इसी के इंतजार में। कहा सुनो, 70 साल से जो तुम इबादत कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया। अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया। आज ये चिल्ला चिल्ली करने वाले होते तो मर जाते, मर जाते। खुदा की कसम, जैसे इतना सुनना था, वो बुजुर्ग इंसान नाचने लगे, रक्स करने लगे, कपड़े फाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी हैरत में, अरे हमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, अल्लाह ने तुम्हारी इबादतों को कबूल नहीं किया, तुम रक्स कर रहे हो, तुम झूम रहे हो। कहा सुनो मूसा, जिसका इंतजार था वो मिल गया, इसी का तो इंतजार था। अरे जवाब का इंतजार था। हम इतने सालों से इसीलिए इबादत कर रहे थे कि उसका जवाब तो मिल जाए, उसका जवाब तो मिल जाए। अरे कबूल करे ना करे, ये उसके इख्तियार में है। आप जैसा नबी मेरे पास भेज के उसने जवाब तो भेजा है, जवाब तो भेजा है। तो मेरे दोस्तों, दरूद पढ़ता है बंदा, उसकी 10 नेकियां बढ़ जाती है, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन सच्चे दिल से जो अपने आका की बारगाह में सलाम करता है, सलाम कृष्णा पल्ली में करता है, जवाब तुमने खजरा से मिलता है, बर्बाद तुमने खजरा से मिलता है। या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ान रब्बानी जिंदाबाद, खानदान रब्बानी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम भेजने से जवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, एक मरतबा अगर जवाब मिल जाए तो हमारी और आपकी किस्मत ही संभल जाए। इसी उम्मीद में हम मिलाद मनाते हैं, इसी उम्मीद में हम मिलाद की महफिलें मनाते हैं कि हम अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनकी एक मरतबा नजर करम हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रसूल का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि एक अदना इंसान को आला बना देती है, एक कतरा है उसको दरिया बना दिया करती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत वो चीज है मेरे दोस्तों, याद रखो, नमाज इबादत है, लेकिन अगर इसके रसूल से खाली है तो वो नमाज भी काबिल कबूल नहीं है। हज इबादत है, लेकिन अगर उसमें अज़मत मुस्तफ़ा नहीं है तो वह हज भी तुम्हारा कबूल नहीं है। ज़कात ज़रूर इबादत है, लेकिन अगर तरीक़े रसूल को छोड़ते हुए किसी ने वो ज़कात अदा की तो वो ज़कात भी तुम्हारी काबिल कबूल नहीं है। मेरे दोस्तों, हर इबादत का मरकज़ है इश्क़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। हर चीज में इश्क़ रसूल बहुत जरूरी है। इश्क़ रसूल है, मोहब्बत रसूल है तो इबादत कबूल, वरना वह इबादतें कहीं की नहीं। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मकाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अकीदत और मोहब्बत अगर समझना है तो सहाबा इकराम से समझो। लोग आज कहते हैं कि हुजूर है नहीं, अरे हुजूर हर जगह, हर जगह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा जंग का ऐलान हो रहा था, आपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद फरमाया कि अल्लाह की राह में, राह खुदा में अपना सामान लेके आओ, राह खुदा में मुसलमानों की मदद करो, जिहाद होने वाला है। लिहाजा बड़े बड़े सहाबा जिनके पास जैसी हैसियत थी, सब का सब अपना माल लेके आए। फारूक आजम भी आए। फारूक आजम किस तरीके से आए? उन्होंने अपने पूरे दौलत का, पूरे सरमाए के 2 हिस्से किए। कितने हिस्से? पूरी प्रॉपर्टी के अपने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए रखा
اور باقی پورا آدھا حصہ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ آج ہم سے اور آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دے دیا جائے تو 10 روپے بہت مشکل سے نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی غریب بچے کی شادی کرنا ہے، اس میں مدد کر دو، 20 روپے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ، وہ کیا جذبہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے حکم دیا، فاروق اعظم پوری دولت کا آدھا حصہ لیا ہے، آدھا حصہ پورا لیا ہے۔ یہ تو فاروق اعظم تھے۔ صدیق اکبر آئے، سبحان اللہ، صدیق اکبر آئے، صدیق آنے کا انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے۔ دیکھا فاروق اعظم آئے تھے تو اپنا سامان لے کے آئے تھے اور وہاں بیت المال میں جمع کر دیا، لیکن یہاں صدیق اکبر جب آئے تو دیکھا کہ پھٹا ہوا کمبل اوڑے ہیں، کمبل چادر اوڑے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگے ہیں، کاہے میں؟ کمبل میں، کملی میں ببول کے کانٹوں سے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ اور اس حالت میں ابو بکر صدیق کس کے پاس آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر کو دیکھا، مسکرائے، ابو بکر کہ تم نے کیا حال بنا کے رکھا ہے، یہ کیا حال بنا کے رکھا، یہ بتاؤ سامان لیا، اپنا سرمایہ لیا؟ کہا سرکار لیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اپنے لیے کیا چھوڑا؟ سبحان اللہ، سبحان، اپنے لیے کیا چھوڑا؟ قربان جاؤ، صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرماتے ترکت اللہ و رسولہ، میں جتنا سب تھا میں نے سب کچھ دے دیا، اپنے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ پتہ چلا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ یہ بتاؤ، جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ابو بکر آئے تو مصطفیٰ کہاں تھے؟ ان کے سامنے تھے نا، مسجد نبی میں تھے، ان کے سامنے تھے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے گھر میں خدا کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ خدا کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ پتہ چلا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سامنے بھی ہے اور مصطفیٰ پیٹھ کے پیچھے بھی ہے، مصطفیٰ گھروں میں بھی ہے، مصطفیٰ مسجدوں میں بھی ہے، مصطفیٰ عرب میں بھی ہے، مصطفیٰ عدن میں بھی ہے، مصطفیٰ ساری کائنات میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ جمال نور محمدی سے پوری کائنات آراستہ ہے، روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ جانتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے بھی مصطفیٰ ہے اور ہمارے گھر میں بھی مصطفیٰ ہے، ہمارے ہر جگہ پہ مصطفیٰ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنا ایمان ایسی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ایک مرتبہ جو ان کو دیکھ لیا کرتا تھا، شیدائی ہو جایا کرتا تھا، عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ ارے ان کے ہو کے تو دیکھو، ایک بار اگر ان کے ہو گئے، دنیا کی کوئی حسین چیز تم کو حسین نہیں لگے گی، کوئی مہجبین تم کو مہجبین نہیں لگے گا۔ میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا کی وہ شان ہے کہ سراپا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ ایک مرتبہ کوئی انسان اگر ایک آنکھ بھر کے دیکھ لیتا تھا، عاشق ہو جایا کرتا تھا، دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس پیارے مصطفیٰ کی تو وہ شان ہے۔ میرے دوستوں، ایک مرتبہ ابو جہل آیا، بہت سنا ہے واقعہ آپ نے، پہلے بھی بہت سے لوگ تھے ایسے منکر۔ آج جو یہ جماعتیں ہیں، یہ انہی کی نسلیں ہیں، یہ انہی کے انڈے بچے ہیں جتنے ہیں۔
अबू जहल आया किसके पास? हमारे आका के पास, और मुट्ठी में कंकरी लेके आया। क्या लेके आया? कंकरी लेके आया। कहा अगर आप रसूल हैं तो बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है। बहुत सुना है आपने वाक़या, ये मेरी मुट्ठी में कंकरी है, मेरी मुट्ठी में जो है वो आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं ईमान ले आऊंगा। किसने कहा? अबू जहल। हाथ में क्या लेके आया था? मौरखीन फरमाते हैं 7 कंकरियां थी। कितनी थी? 7 कंकरियां थी, संगरेजे थे। वो अपने हाथ में लेके आया और लाने के बाद कहा कि ऐ रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आपको आप पर ईमान ले आऊंगा। इससे एक अकीदा मालूम चला, इससे एक चीज मालूम चली कि वो अबू जहल जरूर था। अबू जहल जरूर बहुत बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा मुशरिक था। अबू जहल बहुत बड़ा काफिर था, लेकिन वो भी ये जानता था कि जो रसूल होते हैं उनको गैब की खबरें होती, जो नबी होते हैं नबी कहते ही उसको है कि जो गैब की खबरें जानता। तभी तो उसने कहा कि अगर आप ये बता दें, तो उसको मालूम था अगर ये बता देंगे, क्योंकि रसूल वही होता है कि जो गैब की खबर, रसूल किसे कहते हैं? नबी वो होता है कि जो दिखाई न दे रहा उसको बता दे, तो जो गैब की खबर बता दे उसी को नबी कहते हैं। तो पता चला कि अबू जहल को भी मालूम था, अबू जहल भी इनसे बेहतर था, जानता था कि नबी कहते ही उसको है कि जो गैब की खबर बता दे। आज ऐसे भी लोग पैदा हो गए कि नबी भी मानते हैं और कहते हैं गैब की खबर भी नहीं, गैब की खबर भी नहीं। अरे तुमसे अच्छा तो दिमाग अबू जहल का था, उसको भी मालूम था कि नबी कहते ही उसको है कि जो गैब की खबर बता दे, गैब की खबर बता दे। कहा सुनो ऐ मोहम्मद, ये मेरी मुट्ठी में क्या है बता दोगे तो मैं ईमान ले आऊंगा, मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया अबू जहल मैं बता दूं, मैं बताऊं कि तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, कि तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत ही नामुमकिन चीज है, ये तो बड़ी ही नामुमकिन चीज है। अरे इंसान जब कभी कुछ बताता है तो अंदाजिया बता देता है, कभी कभी अंदाजिया सही भी हो जाया करता है। आप हमारे पास आए, अपनी मुट्ठी में 10 रुपए लेके आए, आपने पूछा कि क्या है मेरे हाथ में, मैंने कह दिया 10 रुपए, तो कभी कभी अंदाजा सही हो जाता है। तो सोचा अगर इन्होंने बता दिया तो ये तो मुमकिन चीज है, लेकिन मेरी मुट्ठी में तो वो है, मेरी मुट्ठी में तो वो है कि जिसके अंदर बोलने की सलाहियत ही नहीं, जो बोल ही नहीं सकता, वो कैसे बता देगा कि ये कौन है? वो कैसे बता देगा? वो अबू जहल था, वो जाहिर देख रहा था, वो मुस्तफ़ा का जाहिर देख रहा था, वो अपने जैसा बशर समझ रहा था, वो मुस्तफ़ा को अपने जैसा चलने फिरने वाला समझ रहा था, अपने जैसे खाने पीने वाला समझ रहा था, अपने जैसे इख्तियारात वाला समझ रहा था। वो अबू जहल था। अगर अबू बकर होते तो समझते कि ये शक्ल में हमारी तरह है लेकिन हकीकत इनकी नूर है। अरे ये तो वो रसूल है कि इन्हीं के सदक़े में सारे आसमान बनाए गए हैं, इन्हीं के सदक़े में जमीनों को बिछौना बनाया गया है, इन्हीं के सदक़े में चांदो सूरज के कुमकुमे लगाए गए हैं। अगर अबू बकर होते तो वो समझते, अबू जहल था, समझ रहा था हमारी तरह है, हमारी तरह है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए और एक मरतबा मुस्कुरा के निगाह नबूवत अबू जहल की मुट्ठी में गई। अब मुट्ठी के अंदर जो कंकरे हैं, जो कंकरियां हैं, उनकी भी किस्मत खुलने वाली, उनकी भी किस्मत खुलने वाली है। वो भी अपने जुबान हाल से गोया मचल रही हैं और ये खुश हो रही है कि आज मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत हम जैसे संगरेजों पे पड़ने वाली है, हम जैसे संगरेजों पे पड़ने वाली है। खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर जब अबू जहल की
मुट्ठी को चीरते हुए कंकरों पे पड़ी। जब कंकरों पे पड़ी ज़बाने हाल में अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दे दी। वो कंकरियां अबू जहल की मुट्ठियों में उछलने लगी और उछल उछल के कहने लगी, नादान तू इंसान है और पता नहीं मुझको कि ये कौन है। अरे हम तो कंकरी हैं, हमको भी मालूम है कि ये जो शख्स है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का हबीब है। हम गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। जैसे अबू जहल ने ये देखा कि कंकरियां खुद ज़बाने हाल से इनकी गवाही दे रही है, कंकरियों को फेंक दिया और कहता हुआ चला गया कि ये इनसे बड़ा जादूगर मैंने नहीं देखा। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक दे। तो निगाह नबुव्वत में वो कमाल है कि जिसके अंदर कुव्वत गोयाई थी ही नहीं, उसके अंदर भी बोलने की सलाहियत पैदा हो गई, उसके अंदर भी बोलने की सलाहियत पैदा हो गई। तो एक कंकरों के अंदर अगर निगाह नबुव्वत पड़ जाए, अगर संगरेजों में निगाह नबुव्वत पड़ जाए तो उसका ये हाल हो जाया करता है। अगर हमारे दिलों में निगाह रसूल पड़ जाए, अगर हमारी तरफ एक मरतबा मुस्तफा की तवज्जो हो जाए तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, उनकी अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।